اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انکار کر دیا ثم آمنوا پھر ایمان لائے ثم کفروا پھر انکار کر دیا ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھ گئے کفر میں لم یکن اللہ لیغفر لہم تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی دکھلائے گا انہیں راہ بشر المنافقین خوشخبری دیجیے منافقوں کو بأن لہم عذابا علیما کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست من دون المؤمنین بجائے مومنوں کے ایبتغون عندہم العزت کیا وہ چاہتے ہیں ان کے ہاں عزت فإن العزت للہ جمیعا پس بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری وقد نزل علیکم اور وہ نازل کر چکا ہے تم پر فی الکتاب کتاب میں ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب سنو تم یہ کہ اللہ کی آیات کا یکفر بہا کہ انکار کیا جاتا ہے ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے فلا تقعدوا معہم تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ حتیٰ یعودوا فی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ لگ جائیں کسی اور بات میں انکم اذا مثلہم ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو فی جہنم جمیعا جہنم میں سب کو الذین یتربصون بکم وہ منافق یتربصون بکم جو انتظار میں رہتے ہیں تمہارے متعلق فإن کان لکم فتح من اللہ سو اگر تمہیں حاصل ہو فتح من اللہ اللہ کی طرف سے قالوا تو کہتے ہیں الم نکم معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وإن کان للکافرین نصیب اور اگر مل جائے کافروں کو کچھ حصہ کچھ فائدہ تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم کیا ہم غالب نہ تھے تم پر ونمنعکم اور نہیں بچایا ہم نے تم کو من المؤمنین مومنوں سے مسلمانوں سے فاللہ پس اللہ ہی یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو علی المؤمنین مسلمانوں پر سبیلا غلبہ کی راہ رب تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جو لوگ کافروں سے موالات اور کافروں سے منافقوں سے میل جو رکھتے ہیں ان سے ایسے معاملات اور میل جول نہیں رکھنا چاہیے گناہ کی مجلس میں بیٹھنا بھی کیا ہے گناہ ہی ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے نا پھر کیا ہو گئے مرتد ہو گئے پھر مرتد ہوئے پھر ایمان لے کر آئے پھر کیا کیا کفر کیا ثم ازدادوا کفرا تو پھر اس کے اوپر کیا ہوا اسی کے اوپر جم گیا اور اسی کے اوپر کیا آ گئی ان کی موت واقع ہو گئی جس وقت موت واقع ہو گئی نا ان کے اوپر لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا اللہ انہیں بخشے گا نہیں اور ان فلاح اور کامیابی ان کی نہ ہوگی ولا لیہدیہم سبیلا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں کیا سیدھا رستہ نہیں دکھائیں گے ہم انہیں سیدھا رستہ نہیں دکھائیں گے بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما
تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دیجیے منافقوں کو کہ ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں کو رب نے حکم دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہیں بنانا، منافقوں کو دوست نہیں بنانا۔ کفرن جو ہے نا، ثم ازدادوا کفرا، ساتھ ساتھ ایک تو وہ کیا کرتے تھے؟ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کافر اور مرتد ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ کفرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوشیدہ طور پہ، ظاہری طور پہ کیا کرتے تھے؟ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن پوشیدہ طور پہ وہ کیا کرتے تھے؟ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ اس کافروں کے ساتھ پوشیدہ دوستی رکھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں بخشیں گے نہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست مت بناؤ، کافروں کو دوست مت بناؤ۔ وہ کیوں بناتے ہیں کافروں کو دوست؟ ان کے ساتھ میل جول، مشرکین کے ساتھ، کفار اور منافقین کے ساتھ دوستی کیوں رکھتے ہیں؟ ایبتغون عندہم العزت، وہ عزت چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے پاس گئے تو ہماری عزت ہوگی، ہماری کیا ہوگی؟ واہ واہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ واہ واہ ہوگی۔ ہمارے وہاں چرچے ہوں گے، ہمیں وہ اپنے سٹیجوں پہ بٹھائیں گے، ساتھ بٹھائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ ساتھ بٹھائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو دوستی رکھتے ہیں ان کو عزت چاہنے کے لیے، واہ واہ چاہنے کے لیے، اور اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ وہاں چرچا ہوگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سورۃ فاطر کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت الیہ جمیعا، کہ جو عزت چاہتا ہے نا، جو کیا چاہتا ہے؟ عزت چاہتا ہے۔ عزت تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوئی عزت نہیں دے سکتا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں کی جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، میرے وہاں کیا ہوں گے؟ چرچے ہوں گے، واہ واہ ہوگی، مجھے کیا ملے گی؟ عزت ملے گی۔ رب عزت نہ دے تو کوئی عزت دے سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، وہ تو کافروں کے ساتھ دوستی اور ملاپ اور مشرکین کے ساتھ ملاپ اس لیے رکھتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کے کہ ہمیں کیا ہوگی؟ وہاں عزت ملے گی، لیکن عزت کا مالک کون ہے؟ رب تعالیٰ ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اللہ رب نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، ہم آپ کو قرآن کریم کے اندر نازل یہ بات کر چکے ہیں، یہ بات قرآن کریم کے اندر ہم یہ بات، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، کہ ہم قرآن کے اندر یہ بات نازل کر چکے ہیں کہ جب تم سنو نا، ان اذا سمعتم، جب تم سنو، کیا سنو؟ آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سورۃ انعام کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے پاک پیغمبر، جہاں میری آیات کا انکار ہو رہا ہو اور میری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کو بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ بھی وہاں نہ بیٹھیں، آپ کیا کریں؟ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، ہم تو قرآن کریم کے اندر یہ نازل کر چکے ہیں کہ جب آپ تم سنو نا، کیا؟ اللہ میری آیات کا انکار اور میری آیات کا مذاق، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو انہی کے ساتھ کیا ہے؟ میل ہے، جول ہے، اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی کیا ہے؟ انہی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کو رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کیا؟ فلا تقعدوا معہم، جو میری آیات کا انکار کرے اور میری آیات کا کیا اڑائے؟ مذاق اڑائے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔
حتیٰ یعودوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اس جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام کے اندر، میرے پاک پیغمبر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یہ پیغام تو ہم نے آپ کو دے دیا، یہ پیغام تو ہم نے آپ کو دے دیا کہ جہاں میری آیات کا انکار ہو رہا ہے، جہاں میری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں آپ نے بیٹھنا نہیں ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، ہاں اگر بالفرض والمحال آپ کو شیطان بھلا دے، آپ کو شیطان بھلا دے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ بَعْدَ الذِّكْرِ، ذکر یاد آ جانے کے بعد وہاں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ کیا کرنا ہے؟ وہاں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ یاد آ گیا، شیطان نے آپ کو وہ واقعہ، وہ حکم بھلا دیا، لیکن جو ہی آپ کو یاد آیا وہاں آپ سے چلے جائیں، وہاں آپ بیٹھیں نہیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے آپ کو بلا دیا، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کرنے کے بعد وہاں آپ نے وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر وہاں آپ بیٹھے رہے، آپ وہاں بیٹھے رہے جہاں میری آیات کا انکار ہو رہا ہے، جہاں میری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں آپ بیٹھے رہے اور ان کے ساتھ دوستیاں، بلادریاں، تعلقات قائم کیے، ان کی غمی خوشی کے اندر آپ شریک ہوئے، انکم اذا مثلہم، تو آپ بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کافروں کو اور منافقوں کو کہاں جمع کریں گے؟ سب کو جہنم کے اندر جمع کریں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ الذین یتربصون، وہ تو اس انتظار میں ہیں کہ کیا پہنچے؟ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، وہ تو اس انتظار میں ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہاں اگر بالفرض والمحال کیا مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے، اور کافر کیا ہو جائیں؟ مغلوب ہو جائیں، مسلمان غالب آ جائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، اس لیے تو آپ نے غلبہ پایا ہے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ نہ، ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ غلبہ نہیں پا سکتے، آپ غلبہ نہیں پا سکتے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم نے کیا کیا؟ بہادری کی اور جہاد کیا، ان کے ساتھ لڑائی کی، تب تو آپ کیا آئے؟ غالب آ گئے، آپ فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِن كَانَ نَصِيبٌ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِ نَصِيبٌ، اگر بالفرض والمحال کیا آ جائے؟ کافر فتح ہو جائے، جس طرح جنگ احد کے اندر ہوا، اگر کیا ہو جائے؟ کافروں کو فتح ہو جائے بطور آزمائش کے، مسلمانوں کے بطور آزمائش کے، اور ان کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہ تھے؟ کیا ہم غالب نہ تھے تم پر؟ اگر ہم نہ ہوتے تو تم مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے اندرون زہر سے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، ہم ان کی جماعت کے ساتھ ملے، ہم ان کی ذات کے ساتھ مل گئے، تو ہم پیچھے رہے اور مسلمان آگے بڑھ گئے۔ مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ اندرونی طور کے ہم نے کیا دیا؟ ان کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا، فریب کیا، مدد اندرونی طور پہ ہم نے کیا کی؟ آپ کی ان کی مدد نہیں کی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ غالب نہیں آ سکتے تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے مسلمانوں سے بچایا آپ کو، ہم نے بچایا مسلمانوں سے آپ کو، اگر ہم نہ ہوتے تو آپ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، ہم فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، کن کے کیا کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہیں نا، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر غالب
نہیں آ سکتے، کبھی مسلمانوں کے اوپر غالب ہو نہیں آ سکتے، اس لیے کیونکہ اللہ رب نے وعدہ فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معہ، جو ہمارے رسول ہیں اور جو کیا ہیں مومنین ہیں، ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے فتح اور نصرت کا، مدد کا کیا ہے، ہمارا وعدہ ہے رسول اور مومنین کے ساتھ۔ اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافر جو ہیں نا وہ ہرگز مومنوں کے اوپر غالب ہو نہیں آ سکتے۔ دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔